آمین۔ سو آج شام ہم خداوند کے کلام میں سے بات کریں گے ایک بہت ہی خاص موضوع پر، چونکہ یہ جو مسیحیت ہے، کرسچینٹی ہے، مسیحیت کے اندر جو چیز سب سے زیادہ کاؤنٹ کی جاتی ہے وہ ہے ایمان۔ اور مسیحیت کے اندر تین چیزیں بڑی اہم ہیں: ایمان، امید اور بولیں اونچی آواز میں بولیں۔ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سب بولا کریں، کلام کو اپنے اندر سے، اپنے لبوں سے بولا کریں۔ کلام کی نا یہ قدرت ہے، جتنا زیادہ کلام کو آپ بولیں گے اس کی قدرت آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گی۔ آپ کلام کو سنتے ہیں بہت اچھی بات ہے، کلام کو پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن جب آپ کلام کو بولنا شروع ہو جائیں گے نا، تب کلام کی قدرت زندگیوں میں کام کرنا شروع ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میں بہت بائبل پڑھتی ہوں، رات دن صبح دوپہر شام پڑھتے ہیں ہم لوگ، اچھی بات ہے، اس کو پڑھنے والے سننے والے مبارک ہیں، لیکن جب ایمان سے اس کو بولنا شروع کر دیں گے نا، تب یہ آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دے گا۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، تین چیزیں کرسچینٹی کے اندر بہت اہم ہیں۔ کون کون سی؟ ایمان، امید اور محبت۔ اور یہ تینوں کیا ہیں؟ دائمی ہیں، ان کو زوال نہیں ہے، یہ ہمیشہ قائم رہے۔ اور یہ تینوں چیزوں کا کسی بھی مسیحی کی زندگی کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ہم ایمان پر بات چیت کرنے کو ہیں، اور آج جو ہمارا مضمون ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے قابل تعریف ایمان۔ اور آئیے میرے ساتھ نکالیے خداوند کے کلام میں سے پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب، اور 3 آیت سے لے کر 7 آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ پہلا پطرس پہلا باب 3 آیت سے لے کر 7 آیت تک پڑھیں گے، اور اچھا ہے کہ ہم سب اس تلاوت میں شریک ہوں۔ میں اسے پڑھتا ہوں، آپ میرے پیچھے سے دہرائیے گا، اور سب ایک آواز ہو کر۔ لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں۔ وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو، آسمان پر محفوظ ہے۔ اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے
غم زدہ ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ سو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آج شام ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے قابل تعریف ایمان، اور جو پیسج آج شام ہم نے پڑھا ہے اس حوالے کے اندر خدا کا بندہ پطرس رسول بیان کرتا ہے کہ ہماری جو نئی پیدائش ہے، ہم جو نئے سرے سے پیدا شدہ لوگ ہیں، ہماری نئی پیدائش کا ایک بہت ہی خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے زندہ امید۔ لکھا ہے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور زندہ امید کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث ہے جو آسمان پر ہمارے لیے محفوظ ہے، اور اس کے سبب سے لکھتا ہے تم کیا کرتے ہو؟ خوشی مناتے ہو۔ یاد رکھیں، ہم جتنے مسیحی ہیں جنہیں نئی پیدائش کا تجربہ ہوا ہے اور ہمارے اندر یہ زندہ امید ہے کہ آسمان پر ہماری ایک میراث ہے۔ اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین پر اگرچہ کوئی میراث، کوئی پراپرٹی، کوئی جائیداد، کوئی بینک بیلنس کچھ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن گڈ نیوز یہ ہے کہ آسمان پر ایک ایسی میراث ہے جس کے بارے بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ غیر فانی ہے اور وہ بے داغ ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا سوال ہے۔ ہاللیلویا۔ اور وہ آسمان پر محفوظ ہے۔ اس دنیا کے اندر جو ہماری میراث ہوتی ہے، جائیداد ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، وہ غیر محفوظ ہیں۔ ہم خود بھی کئی مرتبہ غیر محفوظ ہوتے ہیں، لیکن جو میراث ہے جو آسمان پر ہے وہ محفوظ ہے۔ دنیاوی جائیداد، دنیاوی میراث غیر فانی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی داغ ہے، کوئی نہ کوئی دھبا ہے، وہ داغدار ہے اور اس کو زوال ہے، لیکن وہ میراث جو آسمان پر ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ لازوال ہے، وہ غیر فانی ہے اور وہ بے داغ ہے۔ سو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ بہت دفعہ ہمارا فوکس جو ہے وہ آسمانی میراث پر، آسمانی برکتوں پر نہیں ہوتا۔ آج بے شمار لوگ ہیں جن کا جو فوکس ہے وہ دنیاوی برکات پر ہے، دنیاوی میراث پر ہے، اور یاد رکھیں دنیا کے اندر بڑی سے بڑی برکت بھی اگر ہمیں مل جائے، دنیا کی ساری دولت ہمیں مل جائے، دنیا کے سارے خزانے ہمیں مل جائے، سونا مل جائے، چاندی مل جائے، سب کچھ مل جائے، لیکن یاد رکھیں یہ سب کچھ کیا ہے؟ فانی ہے۔ یہ سب کچھ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ سب کچھ غیر محفوظ ہے۔ زنگ بھی لگے گا، چور بھی آئے گا، کیڑا بھی خراب کرے گا، لیکن آسمان پر جو میراث ہے،
آسمان پر جو اجر ہے، آسمان پر جو برکتیں ہیں، ان کو کبھی زوال نہیں ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس دنیا کے اندر بہت سے لوگ ناخوش کیوں ہیں، نا امید کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیاوی میراث کو پانے کے لیے، دنیاوی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی دولت کو حاصل کرنے کے لیے لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، شب و روز محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کئی مرتبہ لوگوں کو یہ برکتیں نہیں ملتی، اور جب نہیں ملتی تو پھر انسان ناخوش ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، غم زدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آج شام خداوند ہم سے یہ کلام کر رہے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر امید رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوش رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم شادمان رہیں، تو پھر دنیاوی برکتوں پر، دنیاوی میراث کو فوکس نہ کریں جو غیر فانی ہے، آسمانی میراث پر فوکس کریں جو محفوظ ہے اور لازوال ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ ہماری خوشی کا سب سے بڑا سبب ہونا چاہیے۔ جب ہم ان برکات پر غور کرتے رہتے ہیں تو آسمانی برکتیں ہمیں شادمانی سے بھرتی رہتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج اس روئے زمین پر جتنے لوگ بیمار ہیں، بیماریوں کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ انسان کا ناخوش ہونا۔ جب انسان اپنی زندگی میں خوش نہیں ہوتا، جب انسان مایوس ہو جاتا ہے، جب انسان فکر مندیوں کا شکار ہو جاتا ہے، لکھا ہے کہ فکر مندی سے آدمی کا دل دب جاتا ہے۔ لیکن بائبل ہمیں گڈ نیوز دیتی ہے کہ شادمان دل شفا بخشتا ہے۔ آپ کا جو اپنا دل ہے نا، اگر یہ شادمانی سے بھرا ہوا ہے تو آپ کا یہ شادمانی سے بھرا دل ہی آپ کی باڈی کے اندر ہیلنگ کا کام کر سکتا ہے۔ انگلش میں اس کا ترجمہ ہے A happy heart is good medicine۔ آپ کا اپنا دل جو خوشی سے بھرا ہوا ہے، جو شادمانی سے بھرا ہوا ہے، وہ آپ کے لیے ایک بہترین میڈیسن ہے۔ ہاللیلویا۔ لیکن یہ دل خوش کب ہوتا ہے؟ یہ دل خوش اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا ٹوٹل ٹرسٹ آپ کے خدا پر ہوتا ہے، جب آپ کا مکمل بھروسہ، آپ کا مکمل ایمان جو ہے وہ خداوند خدا پر ہوتا ہے، تو پھر یہ اطمینان اور تسلی اور شادمانی کا باعث بنتا ہے۔ آج بہت سے لوگ ناخوش اس لیے ہیں کیونکہ ان کی توجہ کہاں پر ہے؟ دنیاوی برکتوں، دنیاوی میراث پر۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوشی سے بھرے رہیں، ہم تندرست رہیں، تو پھر ٹوٹل ٹرسٹ اپنے خدا پر کریں اور اس میراث پر جو آسمان پر محفوظ ہے اس پر توجہ کریں اور شکر گزاری کرتے رہیں۔ آمین۔ اور آگے چل کر وہ بیان کرتا ہے کہ اب اگرچہ چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے کیا ہو جی؟ غم زدہ ہو۔ یہ جو آزمائشیں ہیں اور طرح طرح کی آزمائشیں، یہ انسان کو غم زدہ کر دیتی ہیں، یہ انسان کو مایوس کر دیتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں بائبل ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جو آزمائشیں ہیں یہ کیا ہے؟ چند روزہ، یعنی کہ تھوڑے دنوں کے لیے۔ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بہت زیادہ لانگ نہیں ہے، شارٹ ٹائم کے لیے۔ اور دوسری بات، یہ ضرورت کی وجہ سے ہے۔ کسی بھی مسیحی کی زندگی میں، کسی بھی ایماندار کی زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہیں وہ بغیر وجہ کے نہیں آتی، اس کے پیچھے ریزن ہے، اس کے پیچھے وجوہات ہیں۔ اور
جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہمیں کچھ بنانا چاہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے خدا ہم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. اور جب کئی مرتبہ ہم وہ بن نہیں رہے ہوتے جو خدا ہمیں بنانا چاہتا ہے، اور کئی مرتبہ ہم وہ کام کر نہیں رہے ہوتے جو خدا ہم سے لینا چاہتا ہے، تو زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں. لیکن آزمائشیں خدا نہیں بھیجتا. ہاں، خدا آزمائشوں کو اجازت ضرور دیتا ہے کہ ہماری زندگی میں آئیں، لیکن آزمائشیں ہماری اپنی خواہشوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں آتی ہیں. اور کئی مرتبہ بہت سے جو بہن بھائی ہیں وہ آزمائشوں میں گر جاتے ہیں، لیکن خدا آزمائشوں کے وسیلہ سے ہمیں شیپ دیتا ہے، ہمیں تعمیر کرتا ہے، ہمیں نکھارتا ہے، اور ہمیں اس کام کے لیے جس کام کے لیے اس نے ہمیں بلایا ہے تیار کرتا ہے. تو اس لیے آزمائشوں سے گھبرانا نہیں ہے، اور آزمائشوں میں نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا. پہلی بات یاد رکھیں، یہ تھوڑے دنوں کے لیے، چند روزہ، بہت شارٹ ٹائم کے لیے، اور یہ ضرورت کی وجہ سے. ہماری زندگی میں کچھ ایسا ہے، کبھی کبھی ہم آزمائشوں سے پریشان تو ہوتے ہیں، لیکن ہم اس وجہ کو نہیں دیکھتے جو ہماری اپنی زندگی میں ہے. اور آج جو سب سے بڑی وجہ، میں غیر ایمانداروں کی بات نہیں کروں گا، میں ایمانداروں کی بات کروں گا. جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ پتہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم کلام کو بہت پڑھتے ہیں، ہم کلام کو بہت سنتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے. اور بہت مرتبہ ہماری سوچ یہ بن چکی بھی ہے، ہم کلام سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا سنا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو سائڈ پر کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ کلام میرے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ تو آپ سب کے. جب ہماری سوچ یہ ہوگی نا کہ کلام تو ہے ہی کسی اور کے لیے، تو پھر جس کے لیے ہے برکت بھی اسی کو ملے گی. کلام میں لکھا ہے کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، لوگ ڈھیٹ ہوں گے، گھمنڈی ہوں گے، خود غرض ہوں گے، طبعی محبت سے خالی ہوں گے، بہت ساری باتیں ہیں. لیکن میں بولوں، یہ کلام میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں میں شامل ہوں، یہ میرے لیے نہیں. تو اگر میں کلام سے باہر نکل جاؤں گا، میں کلام سے بھی سپیریئر ہو جاؤں گا، تو کیا مجھے برکت ملے گی؟ نہیں. یہ کلام ہم سب کے لیے ہے. اگر بائبل کہہ رہی ہے تو یقیناً میری زندگی کے اندر یہ کمی ہے، اور یہی وہ ضرورت ہے، یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے زندگی میں آزمائش آئی ہے. آزمائشیں آتی ہیں تو پھر کس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے؟ ان وجوہات پر، ان باتوں پر جس کی وجہ سے آزمائشیں آ رہی ہیں. ہم وہ بن نہیں رہے، ہم وہ کر نہیں رہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے. سو آزمائشیں چند روزہ ہیں، خدا ان کو اجازت دیتا ہے، اور یہ اس لیے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہو. اچھا، بیسکلی آزمائش جو ہے یہ ہمارے ایمان کی ہوتی ہے. اور کیوں ہوتی ہے وہ یہاں پر ہم نے پڑھا، تاکہ ہمارا آزمایا ہوا جو ایمان ہے، جو سونے سے جو غیر فانی ہے اس سے بھی بہت زیادہ بیش قیمت ہے، مسیح کے ظہور کے وقت، یعنی خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کی بات ہو رہی ہے. مسیح کے ظہور کے وقت کس کا باعث ٹھہرے؟ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے. ایمان کی آزمائش اس لیے ہو رہی ہے کہ جب یسوع آئے تو ہمارے ایمان کی یسوع تعریف کرے.
اور یہ بہت بڑی برکت ہوگی، یہ بہت بڑا آنر ہوگا کہ جب خداوند یسوع مسیح جو خود ایمان کا فاؤنڈر ہے، جو ایمان کا بانی ہے، جب وہ کسی کے ایمان کی تعریف کرے تو اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں اور کوئی برکت ہمارے لیے ہو نہیں سکتی۔ جب خداوند یسوع یہ کہے کہ یہ میرا بندہ، یہ میری بندی تمام تر آزمائشوں کے باوجود، تمام تر دکھوں اور مصیبتوں کے باوجود اپنی گواہی پر قائم رہا، اپنی خدمت کو کرتا رہا، میرے پیچھے چلتا رہا، ہر دکھ کو، ہر غم کو اس نے برداشت کیا، یہ جان دینے تک وفادار رہا، میں اس کے ایمان کی تعریف کرتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، آزمائشیں ہیں جو کہ چند روزہ ہیں، یہ صرف اسی لیے ہو رہی ہیں ایمان کو آزمایا جاتا ہے۔ سونے کو کس سے آزمایا جاتا ہے؟ آگ سے، لیکن ایمان کو آزمائشوں سے آزمایا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب کبھی بھی آزمائشیں زندگی میں آئیں، یاد رکھیں آزمائشوں میں گھبرانا نہیں ہے، بے دل نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، بلکہ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ آزمائشیں مجھے گرانے کے لیے نہیں، مجھے توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ مجھے بنانے کے لیے نہیں۔ اور یہ میرا ٹیسٹ ہے، ٹرائل ہے، یہ میرے فیتھ، میرے ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے، چونکہ یہ ایمان ہی ہے جس کی تعریف مسیح کے ظہور کے وقت ہوگی۔ یاد رکھیں جب خداوند یسوع مسیح نے آنا ہے نا، تو خداوند نے اس بات کی تعریف نہیں کرنی کہ اس شخص کے پاس بڑی دولت تھی دنیا میں، اس نے بڑا کمایا، یا اس بات کی تعریف نہیں ہونی اس نے بڑا اونچا مقام حاصل کیا دنیا میں، اور نہ ہی اس بات کی تعریف ہونی ہے کہ اس نے بڑا کام کیا ہے، بڑی محنت کی ہے۔ تعریف ہوگی ایمان کی، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایمان جو ہے یہ مسیحی زندگی میں سب سے زیادہ کام کیا جاتا ہے، کیونکہ ایمان سے مسیحی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور ایمان سے ہی مسیحی زندگی بڑھتی ہے، اور ایمان سے ہی مسیحی زندگی میں ہم قائم رہتے ہیں۔ سو اس لیے ہم بہت بات کرتے ہیں ایمان کی، میرا ایمان، میرا ایمان، ٹھیک ہے نا، لیکن ایمان کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں ایک سوال کہ ایمان کیا ہے، تو کیا کہیں گے؟ جی جیسے فار ایگزامپل مسیح نے کہا ہے کہ میں تمہارے درمیان ہوں، ہاں جی، وہ ہمیں نظر تو نہیں آتا جی لیکن وہ ہے، یہ ایمان ہے۔ ہاں جی، سسٹر نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے، عبرانیوں 11:1۔ اب ایمان کیا ہے؟ پورا کرنا ہے، ان دیکھی چیزوں کا ثبوت۔ تو ایمان کیا ہے پھر؟ وہ چیزیں جو ہے ہی نہیں ہیں، یا جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی، ان چیزوں کو قبول کر لینا، مان لینا کہ یہ ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان ہے۔ لیکن یہ جو ایمان ہے نا، صرف یہیں تک محدود نہیں ہے۔ میں اکثر اس بات پر غور کرتا ہوں اور کہتا بھی ہوں کہ جیسے ایک انسان ہے نا، انسان، اس کے بارے میں اگر کوئی سوال کرے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے پیدا ہوا ہے، یہ کیسے زندہ رہتا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، تو ایمان کو بھی ہم ایسے بیان کر سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ تو یہ ایمان پیدا کیسے ہوا ہے؟ لکھا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ رومیو 10:17۔
پیدا بھی ہو گیا ہے، اب یہ زندہ کیسے رہے گا؟ بغیر اعمال کے ایمان کیا ہے؟ مردہ ہے، ڈیڈ ہے۔ اگر آپ نے سمجھ لیا کہ ایمان کیا ہے، اگر آپ کی زندگی میں یہ پیدا ہو گیا کلام کو سننے سے، لیکن اس کو زندہ کیسے رکھیں گے؟ عمل کر کے۔ اگر زندگی کے اندر عمل نہیں ہے تو پھر ایمان تو ہے لیکن ڈیڈ ہے، مردہ ہے۔ اور اگر وہ زندہ بھی ہے تو یہ کام کیسے کرے گا؟ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے نا۔ تو غلطیوں کے خط میں لکھا ہے 5ویں باب کی 6 آیت میں، اب مسیح یسوع میں نہ تو ختنہ کچھ کام کا ہے اور نہ مختونی، مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ ایمان کام کیسے کرتا ہے؟ جب زندگی کے اندر محبت ہو۔ ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ کیا ہے، یہ پیدا کیسے ہوا، یہ زندہ کیسے رہتا ہے، اور یہ کام کیسے کرتا ہے۔ اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر زندگی میں محبت نہیں ہے تو بے شک وہ زندہ بھی ہے، کام نہیں کرے گا۔ کئی مرتبہ بہت سے لوگ زندہ ہیں آج دنیا کے اندر لیکن کام نہیں کر رہے، تو جو لوگ کام نہیں کرتے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ناکارہ، کام چور، ہڈہرا، بہت سے ایسے ورڈ یوز کیے جاتے ہیں نا۔ ہے تو صحیح، وہ زندہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کام نہیں کرتا۔ تو ایسی اگر آپ کے اندر ایمان ہے اور زندہ بھی ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہا تو پھر وہ کیسا ایمان ہے؟ ناکارہ۔ تو کیا ایسے ایمان کی تعریف ہو سکتی ہے؟ عبرانیوں ہی کے خط کے 11ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا کیا ہے؟ ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ ہم اپنی خوبصورتی سے، اپنی قابلیت سے، اپنی ایجوکیشن سے، اپنے بینک بیلنس سے، اپنی کسی چیز سے خدا کو پسند نہیں آ سکتے۔ تو جب پسند نہیں آ سکتے تو پھر تعریف کس بات کی ہوگی؟ اس سے پہلے کہ یسوع تعریف کرے، یسوع کو پسند آئیں گے تو کرے گا نا۔ تو جب وہ ایمان یسوع کو پسند ہی نہیں آئے گا، وہ ڈیڈ ایمان ہے، وہ ایمان کام نہیں کر رہا، وہ مردہ ہے، تو پھر کیا اس کی تعریف ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تعریف اسی ایمان کی ہوگی جو زندہ بھی ہے اور جو کام بھی کر رہا ہے۔ اور اس کی تعریف کب ہوگی؟ یسوع مسیح کے ظہور کے وقت، اور اس وقت ہمارے لیے یہ بڑا آنر ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے پولس رسول نے جتنی خدمت کی ہے، مسیح کی خاطر جتنے دکھ سہے ہیں، جتنی قربانیاں دی ہیں، پولس نے کس چیز کو محفوظ رکھا؟ اپنی پوزیشن کو، اپنی ایجوکیشن کو، اپنی پراپرٹی کو، کس چیز کو؟ کسی چیز کو۔ اس نے کہا کہ میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے۔ کیوں محفوظ رکھا ہے؟ کیونکہ اسی کی تو تعریف ہونی ہے جب یسوع نے آنا، اور کسی بات کی تعریف نہیں ہوگی، ایمان کی تعریف ہوگی۔ تو ضروری ہے کہ آج ہم سمجھ جائیں، ہم جان لیں کہ ایمان جو ہے وہ ہے کیا۔ لوکا کی انجیل کے 18ویں باب کی 8ویں آیت میں جب خدا یسوع مسیح نے بے انصاف قاضی کی تمثیل کہی نا، تو اینڈ میں ایک بات کہی تھی، سوال یہ تھا، جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ سیکنڈ کمنگ کی بات ہو رہی ہے، اس کے ظہور کے وقت کی، جب مسیحیوں کے ایمان کی تعریف ہونی ہے تو مسیح سوال یہ بھی کر رہا ہے کہ جب میں آؤں گا تو کیا ایمان ہوگا؟
کیا ایمان کو محفوظ رکھا ہوا ہوگا لوگوں نے؟ جب محفوظ ہوگا نا ایمان تبھی تعریف ہوگی. تو آج سمجھ جائیں، صرف یہ کہنا کہ میرا بڑا ایمان ہے، ساڈا بڑا ایمان ہے، ہر بات میں یہ ایمان میرا بڑا ایمان، اور یہ بات کہہ کر بھی نا کہ میرا ایمان، میرے ایمان سے یہ ہو گیا، میرے ایمان سے یہ ہو گیا، ہم انڈائریکٹلی بیسکلی اپنے آپ کو جلال دے رہے ہوتے ہیں کہ میرا. سو آج اس بات کو سمجھیں، ایمان کی کیا ہونی ہے؟ تعریف. اور کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ایمان کی تعریف؟ یقیناً سب چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، آزمائشوں پر غالب آئیں. اور اس وقت تو خدا یسوع تعریف کریں گے جب آئے گا یسوع، لیکن جب مسیح اپنی پہلی آمد پر آئے اپنی بشریت کے دنوں میں، اس وقت بھی خدا نے کچھ لوگوں کے ایمان کی تعریف کی تھی. اور آج ہمیں ان کے ایمان سے، ان کی زندگیوں سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. خداوند نے ایک شخص کی تعریف کی، صوبے دار، جس کا تعلق غیر قوم سے تھا، اور وہ یسوع کے پاس آیا. اس لیے آیا کہ میرا خادم جو ہے وہ گھر میں بیمار پڑا ہوا ہے، کہ اسے شفا دے دی جائے. تو خداوند یسوع نے کہا کہ میں آ کر اس کو شفا دوں گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں آؤں گا اور ٹریٹمنٹ کروں گا، علاج کروں گا. تو صوبے دار نے کیا کہا؟ صوبے دار نے کہا کہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، لیکن تو صرف زبان سے کہہ ہی دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا. اور یسوع اس کے ایمان سے بڑا حیران ہوا، تعجب کیا. اور خدا نے کہا کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا. صوبے دار کہتا ہے کہ میں بھی کسی کے ماتحت ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں. ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہتا ہوں کہ آ تو وہ آتا ہے. تو بھی صرف وہاں پر کھڑے کھڑے زبان سے کہہ ہی دے، جیسے تیرے منہ سے لفظ نکلنے ہیں میرے خادم میں شفا پانے. ہاللیلویا. اور ایسے ہی ہوا. اور اس صوبے دار کا جو ایمان تھا، یہ ایمان زندہ بھی تھا اور کام کرنے والا بھی تھا. کیونکہ یہ کس کی شفا؟ اپنے کسی بیٹے یا بیٹی یا بیوی کی شفا کے لیے نہیں گیا تھا، یا اپنے کسی باپ یا ماں کی شفا کے لیے. ان رشتوں سے تو انسان محبت کرتا ہے، مسیحی نہ بھی ہو تو. یہ کیا ہے؟ اپنے ایک نوکر کی، اس سے یہ محبت کرتا ہے. اس شخص کے اندر محبت ہے، اور ایمان محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے. اور جب یہ اس محبت سے بھرا ہوا اور اس ایمان سے بھرا ہوا خدا یسوع کو کہہ رہا ہے کہ تو صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا. اور کیا اس شخص کو شفا ملی؟ ایمان کی تعریف کی گئی. تو کیا آج ہمارا ایسا ایمان ہے کہ یسوع ہمارے ایمان کی تعریف کرے؟ اس کنانی عورت کو دیکھنے، وہ بھی غیر قوم سے تھی جو اپنی بیٹی کے لیے آئی تھی، اس کو یسوع نے صاف منع کر دیا. کہا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا. بڑے سخت الفاظ. اگر آپ اس سارے پیسج کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا، سب سے پہلے تو خدا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا. وہ چلا رہی ہے، یسوع نے کوئی جواب نہیں دیا. شاگردوں نے کہا کہ وہ چلاتی ہے. تو جب جواب دیا تو خداوند نے کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس بھیجا ہی نہیں گیا. پہلا تو آنسر یسوع نے یہ کہا، پہلے جواب نہیں دیا، اور جب دیا ہے تو یہ جواب دیا کہ میں تمہارے لیے ہوں ہی نہیں. لیکن کیا وہ واپس گئی؟ نہیں. نہ تو خاموش رہنے پر واپس گئی،
اور خاموشی جب توڑی ہے تو ایک ایسا جواب دیا ہے، اس پر بھی واپس نہیں گئی، اس پر بھی چلائی ہے. پھر اس کے بعد ایک بڑا سخت لفظ جیسے نے استعمال کر دیا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں. وہ اس وقت بھی نہیں گئی اور کہتی ہے کہ ہاں خداوند، کتے بھی اسی میز اور بھی ٹکڑوں سے کھاتے ہیں جو مالکوں کی میز سے گرتے ہیں. خداوند نے وہاں پر اس کے ایمان کی تعریف کی اور اس کی بیٹی نے شفا کی. اور اس کے ایمان سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، اسے آنسر نہیں کیا جا رہا، لیکن اس کا ایمان ہے کہ وہ جان نہیں رہی، کیونکہ جانتی ہے کہ میں جس کے پاس آئی ہوں صرف یہی میری بیٹی کو شفا دے سکتا ہے، اور آج میں لے کر ہی جاؤں گی. یہ جواب دے یا نہ دے، یہ سخت لفظ استعمال کرے، کچھ بھی کرے، شفا اسی کے پاس ہے. اور میں نہیں جاؤں گی جب تک میری بیٹی کے لیے شفا یہ جاری نہیں کر دے. تو خداوند نے اس کے ایمان کی بھی تعریف کی. وہ عورت جس کو 12 برس سے خون جاری تھا، اس کا ایمان تھا کہ صرف اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی نا تو اچھی ہوگی. اس نے نہیں دیکھا کہ اس کے سامنے بھیڑ ہے، اس نے نہیں دیکھا کہ سارے مرد ہی مرد ہیں، اس نے اپنی کمزوری کو نہیں دیکھا، کیونکہ وہ بہت نحیف ہو چکی تھی، بہت کمزور ہو چکی تھی، 12 برس سے بیمار تھی، اپنا سب کچھ طبیبوں پر خرچ کر چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا فوکس صرف یسوع ہے اور یسوع کی پوشاک کا کنارہ ہے. اور یہی ایمان ہے کہ صرف چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. اور میں غور کرتا ہوں کہ جب وہ جا رہی ہوگی، چونکہ بہت ویک تھی، ہو سکتا ہے ٹھیک طور سے وہ چل نہ پا رہی ہو، اور پھر جو اسے بیماری تھی وہ ایک ایسی بیماری تھی کہ ایسے لوگ ناپاک ہوتے ہیں. ان سب چیزوں سے نظریں ہٹائی نہیں تھی. وہ کمزور ہے، اس سے چلا نہیں جا رہا، لیکن اس کے اندر سے ایک ہی بات نکل رہی ہے، چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. اور وہ اس ایمان سے اس مقام تک پہنچ ہی گئی اور اس نے یسوع کی پوشاک کا کنارہ چھو لیا. اور دیکھا جیسے اس نے چھوا، قوت یسوع کے اندر سے نکلی اور وہ ٹھیک ہو گئی. ہلیلویا. اور خداوند نے کہا کہ کس نے مجھے چھوا؟ شاگرد کہتے ہیں خداوند اتنا بھیڑ ہے، لوگ تجھ پر گرے پڑتے ہیں اور تو کہتا ہے کہ کس نے مجھے چھوا؟ خداوند نے کہا نہیں، مجھ میں سے قوت نکلی ہے. یہاں پر یہ بات سیکھنے والی بات ہے کہ یسوع کے اندر قوت تو ہے، لیکن اس قوت کو نکالنے کے لیے ہمارے اندر کیا وہ ایمان ہے جو اس عورت کے اندر تھا، جو کہتی تھی کہ صرف چھو لوں گی. اتنے لوگ گر رہے ہیں اس کے اوپر، ٹچ کر رہے ہیں یسوع کو، لیکن کسی کے لیے قوت نہیں نکل رہی، کیونکہ کسی کے اندر وہ ایمان نہیں ہے. لیکن اس کے لیے یاد رکھیں، جو ایمان ہے یہ میگنیٹ پاور ہے، اس کے اندر میگنیٹ پاور ہے. یہ یسوع کے اندر سے قوت کو نکال لیتا ہے، یسوع کے اندر سے اپنی ہیلنگ کو نکال لیتا ہے. لیکن کیا یہ ایمان آج ہمارے اندر ہے؟ قابل تعریف ایمان، اور اس کے ایمان کی بھی تعریف کی ہے. بائبل میں بہت سی ایسی باتیں ہیں، مثالیں ہیں، وقت نہیں کہ ہم سب پر غور کریں، لیکن چند ایک جن پر ہم نے غور کیا ہے، اگر ہم انہی کی زندگی سے سیکھ لیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس روئے زمین پر بھی جب تک ہم زندہ ہیں، ہم اپنے ایمان سے خدا یسوع مسیح سے بلیسنگز کو حاصل کرتے رہیں گے. وہ ہمارے ایمان کی تعریف کرتا رہے گا، اور جب ہم اس ایمان کو تمام تر آزمائشوں کے بیچ میں رہتے ہوئے محفوظ رکھیں گے، تو پھر جب یسوع آئے گا تو اس وقت بھی ہمارے ایمان ہی کی تعریف ہوگی. ہلیلویا. کتنے چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی تعریف یسوع سے کرے؟ یقیناً سب چاہتے ہیں. تو پھر آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، اور آج ہم خداوند سے اس بات کے لیے دعا کریں کہ خداوند ہمارے ایمان کو زندہ کر دے.
खुदावन हमारे अंदर उस मोहब्बत को भर दे जिस मोहब्बत से ईमान काम करता है। हम ईमान को समझ जाएं कि ईमान है क्या। ईमान ही से हम खुदा को पसंद आ सकते हैं। लिखा है कि बगैर ईमान के हम उसे पसंद नहीं आ सकते। बाइबल में लिखा है कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। आज अगर हमारी जिंदगी के अंदर ईमान की कमी है, हमारा ईमान डामाडोल है, हमारा ईमान जो है कमजोर है, हमारा ईमान डेड है, तो आज यीशु आपके ईमान को जिंदा करेगा। आज वो आपके ईमान को मजबूत करेगा। आज वो आपके ईमान को बढ़ाएगा। आज वो आपके ईमान को असर करने वाला बनाएगा। आइए सब चंद लम्हों के लिए इस कलाम की रोशनी में गौर करें। गौर करें, क्या मेरे अंदर जो ईमान है वो काबिल तारीफ ईमान है? क्या वो ईमान इस लायक है जिसकी तारीफ मेरा यीशु कर सके? क्या मेरा ईमान ऐसा है जो मैग्नेट पावर रखता है, जो उस कुव्वत को जो मसीह के अंदर है खींच सकता है? अगर नहीं है तो आइए दुआ करना शुरू करिए। खुदा का रूह यहाँ मौजूद है। रूह कुद्स जुबिश कर रहा है। खुदावन ने हमसे कलाम किया है और वो आज शाम चाहता है कि हमारा ईमान जो सोने से भी आजमाए हुए, आग से आजमाए हुए सोने से भी ज्यादा कीमती है। आजमाइशों में वो हमारे ईमान को आजमाता है, वो हमारे ईमान को बढ़ाता है, वो हमारे ईमान को मजबूत करता है और वो हमारे ईमान को ऐसा बनाना चाहता है जिसकी तारीफ हो सके। Praise Jesus. आइए सब दुआ करना शुरू करें। Glory Jesus. Hallelujah. इकरार करें यीशु, कहें खुदावन मेरा जो ईमान है वो कमजोर है, मैं अपने ईमान में कमजोर हूँ, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर यीशु, मुझ पर रहम कर यीशु। मुझे वो ईमान बख्श दे जो पहाड़ों को हटा सकता है। मुझे वो ईमान बख्श दे जो आसमानों से दुआओं के जवाब ला सकता है। मुझे वो ईमान बख्श दे जो आजमाइशों में भी गालिब आ सकता है। याद रखें, ईमान ही वो गलबा है जो दुनिया पर गालिब आया है। ओ रसा शिखरा बरसा शिकारा रेसी शिखरा सबीरी बिका रेलाता जमीन का सभी शिविका रज़बा इसिला तारा यरा ज़बीरेशी रिकोरा यरा जिंदा ज़बी शमीला तारा यरा कबा रिकोरा ज़बीरी का। आइए अपने लबों को खोलें, अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि राष्ट्रवाद ईमान से जिंदा रहेगा। हम ईमान से ही जिंदा रह सकते हैं, हम ईमान से ही कायम रह सकते हैं। जिस तरह मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती, उसी तरह ईमानदार मसीही भी बगैर ईमान के जिंदा नहीं रह सकता। आज हमें उस ईमान की जरूरत है। हालेलुया।
آج سے اے خداوند اپنی کمزوری کو بڑھا لے مائے Shikura Sibibi Sintabu